جب شیطان کسی آدمی کے پیچھے لگتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ایک انسان کس طرح سے شیطان کا کہنا مان لیتا ہے؟ بنی اسرائیل کے دو بھائیوں نے اپنی بہن کو اس نیک آدمی کے پاس کیوں رہنے کو کہا تھا اور اس نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ بیان کیا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد رہا کرتا تھا کہ اس زمانے میں کوئی عابد اس کے جیسا نہ تھا۔ اس وقت میں 3 بھائی تھے اور ان کی ایک بہن تھی جو ابھی تک کنواری تھی۔ اس کے سوا اور ان کی کوئی بہن نہ تھی۔ اتفاقاً ان تینوں بھائیوں کو کہیں لڑائی پر جانا پڑ گیا۔ ان کو کوئی ایسا شخص نظر نہ آیا جس کے پاس اپنی بہن کو چھوڑ جائیں اور اس پر بھروسہ کریں، لہٰذا سب نے اس رائے پر اتفاق کیا کہ اس کو ایک عابد کے سپرد کر دیں۔ وہ عابد ان کے خیال کے مواقف تمام بنی اسرائیلوں میں نیک اور پرہیزگار تھا۔ چنانچہ اس کے پاس آئے اور اپنی بہن کو حوالہ کرنے کی درخواست کی۔ جب تک ہم لڑائی سے واپس نہ آئیں ہماری بہن آپ کے سایہ شفقت میں رہے گی۔ عابد نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور ان سے ان کی بہن سے خدا کی پناہ مانگی۔ وہ نہ مانے اور اصرار کرتے رہے کہ ان کی بہن کو اپنی نگرانی میں رکھنا منظور کر لیں، حتیٰ کہ عابد نے ان کی درخواست کو منظور کر لیا اور کہا کہ اپنی بہن کو میرے عبادت خانے کے سامنے کسی گھر میں چھوڑ جاؤ۔ انہوں نے ایک مکان میں اس کو لا اتارا اور چلے گئے۔ وہ لڑکی عابد کے قریب ایک مدت تک رہی۔ عابد اس کے لیے کھانا لے کر آتا اور اپنی عبادت خانے کے دروازے پر رکھ کر دروازہ بند کر لیتا اور واپس اندر چلا جاتا اور لڑکی کو آواز دیتا تھا اور وہ اپنے گھر سے آ کر کھانا لے جاتی تھی۔ پھر راوی نے بیان کیا ہے کہ پھر شیطان نے عابد کو بہکانا شروع کیا۔ ابتدا میں اس کو خیر کی ترغیب دیتا رہا اور لڑکی کا دن میں عبادت خانے تک آنا اس پر گرا ظاہر کرتا رہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لڑکی دن میں کھانا لینے کے لیے گھر سے نکلے اور کوئی شخص اس کو دیکھ نہ لے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس کا کھانا لے کر اس کے دروازے پر رکھایا کرے، اس پر اجر عظیم ہوگا۔ غرض یہ ہے کہ عابد کھانا لے کر اس کے گھر جانے لگا۔ کچھ مدت بعد پھر شیطان اس کے پاس آیا اور اس کو ترغیب دی اور اس بات پر اسے ابھارا کہ اگر تو اس لڑکی سے بات چیت کیا کرے تو تیرے کلام سے مانوس ہوگی، کیونکہ اس کو تنہائی سے سخت وحشت ہوتی ہے۔ شیطان نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا حتیٰ کہ وہ عابد اس لڑکی سے بات چیت کرنے لگا۔ ناظرین، اپنی عبادت خانے سے اتر کر اس کے پاس آنے لگا۔ پھر شیطان اس کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ تو اپنی عبادت خانے کے دروازے پر اور وہ اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھے اور دونوں باہم باتیں کرو تاکہ اس کو خوشی محسوس ہو۔ آخرکار شیطان نے اس کو عبادت خانے کے دروازے پر بٹھا دیا۔ لڑکی بھی گھر سے دروازے پر آئی۔ اسی طرح ایک زمانے تک یہ حال رہا۔ شیطان نے پھر عابد کو کار خیر کی رغبت دی اور کہا کہ بہتر ہے کہ خود لڑکی کے گھر کے قریب جا کر بیٹھے اور ہم کلامی کرے، اس میں زیادہ دلداری ہے۔ ناظرین، عابد نے ایسا ہی کیا۔ شیطان نے پھر تحصیل ثواب کی رغبت دی اور کہا کہ اگر لڑکی کے دروازے سے قریب ہو جائے تو بہتر ہے تاکہ اس کو دروازے تک آنے کی بھی تکلیف نہ اٹھانی پڑے۔ عابد نے یہی کیا کہ اپنی عبادت خانے سے لڑکی کے دروازے پر آ کر بیٹھتا تھا اور باتیں کرتا تھا۔ ایک عرصے تک یہی کیفیت رہی۔ شیطان نے پھر عابد کو ابھارا کہ اگر عین گھر کے اندر جا کر باتیں کیا کرے تو بہتر ہے تاکہ لڑکی کو باہر نہ آنا پڑے اور کوئی اس کا چہرہ نہ دیکھ پائے۔ غرض عابد نے شیوا اختیار کیا کہ لڑکی کے گھر کے اندر جا کر دن بھر اس سے باتیں کیا کرتا اور رات کو اپنے عبادت خانے میں واپس چلا جاتا، یہاں تک کہ عابد نے لڑکی کے زانوں پر ہاتھ مارا اور اس کے رخسار کا بوسہ لے لیا۔ پھر روز بروز لڑکی کو اس کی نظروں میں آرائش دیتا رہا اور اس کے دل میں غلبہ کرتا رہا، حتیٰ کہ وہ اس کے اور زیادہ قریب ہو گیا اور لڑکی نے حاملہ ہو کر ایک لڑکا جنا۔ پھر شیطان عابد کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اب بتاؤ کہ اگر اس لڑکی کے بھائی آ گئے اور اس بچے کو دیکھا تو تم کیا کرو گے؟ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں تم ذلیل نہ ہو جاؤ یا وہ تمہیں رسوا نہ کر دیں، تو بہتر ہے کہ اس بچے کو لو اور زمین گھاڑ دو۔ ناظرین، یہ لڑکی ضرور اس معاملے کو اپنے بھائیوں سے چھپائے گی، اس خوف سے کہ کہیں وہ نہ جان لیں کہ تم نے اس کے ساتھ کیا حرکت کی۔ عابد نے ایسا ہی کیا اور لڑکے کو زمین میں گھاڑ دیا۔ پھر شیطان نے اسے کہا، کیا تمہیں اس بات پر یقین ہے کہ لڑکی تمہاری ناشائستہ حرکت کو اپنے بھائیوں سے پوشیدہ رکھے گی؟ ہرگز نہیں، تم اس کو بھی پکڑو اور ذبح کر کے بچوں کے ساتھ دفن کر دو۔ غرض اس عابد نے لڑکی کو ذبح کیا اور بچے سمیت گھڑے میں ڈال کر اس پر ایک بھاری پتھر رکھ دیا اور اس زمین کو برابر کر کے اپنی عبادت خانے میں جا کر عبادت کرنے لگا۔ ایک مدت گزرنے کے بعد لڑکی کے بھائی لڑائی سے واپس آئے اور عابد کے پاس جا کر اپنی بہن کا حال پوچھا۔ عابد نے ان کو اس کے مرنے کی خبر دی۔
अफसोस जाहिर करके रोने लगा और कहा, बड़ी नेक औरत थी, देखो ये इसकी कब्र है। भाई कब्र पर आए और इसके लिए दुआ खैर की। फिर रावी बयान करते हैं कि जब रात हुई और वो अपने बिस्तरों पर सोए तो शैतान इनके ख्वाब में एक मुसाफिर आदमी की सूरत में आया। पहले बड़े भाई के पास गया और इसकी बहन का हाल पूछा। इसने आबिद का इसके मरने की खबर देना और इस पर अफसोस करना और मकाम कब्र दिखाना बयान किया। शैतान ने कहा कि सब झूठ है, तुमने क्यों कर अपनी बहन का मामला मान लिया। आबिद ने तुम्हारी बहन से बदफेल किया, वो हामला हो गई और एक बच्चा जुना। आबिद ने तुम्हारे डर के मारे इस बच्चे को इसकी मां समेत ज़िबा किया और गड्ढा खोदकर दोनों को इसमें डाल दिया। नाज़रीन, शैतान ने मजीद कहा कि जिस घर में तुम्हारी बहन थी उसके अंदर दाखिल होने में वो घड़ा दहानी जानी पड़ता है। तुम चलो और इस घर में जाकर देखो, तुमको वहां दोनों माँ बेटे एक जगह मिलेंगे, जैसा कि मैं तुमको बयान कर चुका हूं। फिर शैतान दूसरे भाई के ख्वाब में आया, इसे भी ऐसा ही कहा। फिर छोटे भाई के ख्वाब में आया और इसे भी ऐसा ही कहा। जब सुबह ही तो सब लोग बेदार हुए और तीनों अपने अपने ख्वाब से ताज्जुब में थे। हर एक आपस में एक दूसरे से बयान करने लगे कि मैंने रात अजीब ख्वाब देखा। सब ने बाहम जो कुछ देखा था बयान किया। बड़े भाई ने कहा, यह ख्वाब फकत एक ख्याल है और कुछ नहीं, ये जिक्र छोड़ो और अपना काम करो। छोटा भाई कहने लगा कि मैंने तो जब तक इस मकाम को देख न लो बाज न आऊंगा। तीनों भाई चले जिस घर में इनकी बहन रहती थी। आए, दरवाजा खोला, जो जगह ख्वाब में बताई गई थी उसे तलाश किया और जैसा इनसे कहा गया था इनकी बहन और इसके बच्चे को एक गड्ढे में ज़िबा किया हुआ पाया। इन्होंने आबिद से कुल कैफियत दरियाफ्त की। आबिद ने इस कॉल की, इस फेल के बारे में तस्दीक की। इन्होंने अपने बादशाह से जाकर आबिद की शिकायत की। आबिद को फिर इनके इबादत खाने से निकाला गया और इसको मारने के लिए लाया गया। नाज़रीन, जब इसको मारने के लिए लाया जा रहा था तो शैतान फिर इनके पास आया और कहने लगा, तुमने मुझे पहचाना, मैं ही तुम्हारा वो साथी हूं जिसने तुमको औरत के फितने में डाल दिया, यहां तक कि तुमने इसको हमला कर दिया और ज़िबा कर डाला। अब अगर तुम मेरे कहना मानो और तुम मुझको सजदा करो तो तुम्हें मैं इससे निजात दिला दूंगा। आबिद ने सजदा किया, खुदा ताला से कुफ्र किया। फिर जब वो आबिद शख्स ने कुफ्र किया तो शैतान इसको इसके साथियों के कब्जे में छोड़कर चला गया। इन्होंने इसको इसके कैफर किरदार तक पहुंचा दिया। नाज़रीन, इस वाक़ये से हमें ये सबक मिलता है कि अंदाज़ा कीजिए कि शैतान हमारा किस कदर संगीन दुश्मन है और इसके वार किस कदर संगीन हैं। चनाचे हमें चाहिए कि इस वाक़ये से सबक हासिल करें और शैतान के इन हथखंडों से अपने आप को बचाएं। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। आमीन।